اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری یہ پوڈ کاسٹ 17 ہے اور آج ہمارے معزز مہمان موجود ہیں حکیم زبیر عباسی صاحب۔ حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں ٹائم دیا۔ آپ کا شکریہ جی، آپ نے بلایا۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے آج جو ہماری بات کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا موجودہ جو کرنٹ افیئر ہمارے ملک میں چل رہا ہے، مہنگائی، کمر توڑ مہنگائی ہمارے ملک میں چل رہی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس کے مسائل کی طرف ہم بات کریں گے۔ لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں، پوری قوم مایوسی کا شکار ہو چکی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، کوئی کہتا ہے جو افورڈیبل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو کیا حالات اس قدر خراب ہونے پر لوگوں کا ملک چھوڑ کے جانا، مہنگائی کے خلاف باہر نکلنا، نہیں کچھ کر سکتے، مایوس ہونا، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے پورے ملک کے اندر، یہ میرے اور آپ کے سامنے ہے جی کہ مایوسی کی فضا بھی ایک طرف قائم ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسی غربت اور مہنگائی کی وجہ سے پورے ملک کے اندر نفسا نفسی کی کیفیت ہے۔ یعنی کیفیات دو تین قسم کی ہیں۔ بالکل، ایک کیفیت ایسی ہے کہ ایک بندہ مایوس ہو کر خودکشی کر رہا ہے، ایک کیفیت ایسی ہے کہ ایک بندہ یعنی اس مہنگائی سے تنگ آ کے ہاتھوں میں پستول لے کے ڈکیتی مار رہا ہے، ایک کیفیت ایسی ہے کہ بندہ مایوس ہو کے اللہ ہی سے دور ہو گیا کہ بس اب تو کچھ نہیں ہونا۔ اور بلیو کیجئے ان دو کنڈیشنز کے اندر کچھ لوگ میرے سامنے موجود ہیں۔ آج ایک واٹس ایپ میرے پاس آیا، ایک بندہ حالات سے مجبور اور مایوس، مجھے اس نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ حکیم صاحب بہت پریشان کن حالت ہے اور 20-25 ہزار روپے میری سیلری ہے، اور اس سیلری کے اندر مجھے جہاں پر کام کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہاں سے واپس اور جانا آنے جانے میں میرے 50 روپے ایک طرف خرچ ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگا 20-25 ہزار روپے تنخواہ کے اندر میں 50 روپے جانے کے، 50 روپے آنے کے، یعنی 3,000 روپے مہینہ تو میرا یہ نکل گیا۔ اس کے بعد میں رینٹ کے گھر میں ہوں، 5-6-8 ہزار روپے وہ نکل گیا۔ بجلی کے اتنے بڑے بڑے بلز آ رہے ہیں، میں کیا کھاؤں، میں کیا کروں، میں کیا کماؤں، اپنے بچوں کو میں کیا دوں۔ یعنی بہت ہی زیادہ وہ اپسیٹ تھا۔ اس نے واللہ اللہ جانتا ہے مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ میری کوئی مدد کریں، اس نے کہا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیں۔ یعنی اس وقت یہ کنڈیشن ہے۔ آج صبح ایک خاتون میرے پاس آئیں کلینک کے اندر، تو وہ بھی بڑی پریشان، یعنی مایوس کن باتیں کر رہی ہیں۔ تو اس وقت عجیب سی ایک کشمکش ہے۔ کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف مظاہرے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور جناب زبردست قسم کے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس وقت کم سے کم مظاہرہ یعنی پرامن مظاہرہ اپنے ملک کی سلامتی کا خیال رکھتے ہوئے اپنا احتجاج نہیں ریکارڈ کرائیں گے تو یہ ظالم غاصب حکمران ہمیں تو سمجھیں گے تو کسی بھی کھیت کی مولی نہیں ہے، جو چاہے کر دو، پیٹرول 200 250 300 یعنی کہاں پر آ کے کھڑا ہو چکا ہے۔ تو ان سب صورتحال کے اندر جو مایوسی کی فضا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ پریشان ہیں، یعنی تھوڑے دنوں پہلے میں نے ایک کلپ دیکھا تھا، ایک عورت نیٹی جیٹی پل سے اپنی معصوم بچی سمیت کود کے اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، اللہ نے زندگی رکھی تھی، بچ گئی۔ اچھا، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس ٹائم خودکشی کر رہے ہیں مایوس ہو کے، پریشان ہو کے؟ کچھ لوگ ہیں جو پستول لے کے روڈوں پہ جا کے لوگوں کی لوٹ مار کر رہے ہیں۔ تو مقصد ان تمام فضا کے اندر ایک بحیثیت مسلمان میرا کیا کردار ہونا چاہیے، میں کہاں پر کھڑا ہوا ہوں، مجھے یہ سوچنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی صورت مسلمان کو مایوس ہونے کا نہیں بولا۔ شریعت اسلام نے، دین نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، پوری شریعت کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو ہمیں مایوسی کہیں نظر نہیں آتی۔ دیکھیں، مایوسی کو کفر سے جوڑا جاتا ہے۔ اس وقت مسئلہ لوگوں نے غربت کو بنایا ہوا ہے، نو ڈاؤٹ کہ غربت بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یار وہ بندہ کیا کرے گا، آپ خود بتائیں کہ جس کے 4 بچے ہیں اور تنخواہ 25 سے 30 ہزار روپے ہے، اوسطاً کیا تنخواہ ہے؟ 25-30 ہزار، 50 ہزار۔ آپ مجھے 50 ہزار روپے والے بندے کا بھی بجٹ بنا کے دکھا دیں کہ وہ ایک کرائے کا گھر ہے اس کا، اور اس کے اندر اس کو بجلی کے بل بھی ادا کرنا ہے 10 ہزار روپے، 15 ہزار روپے، اور جناب راشن بھی مہینے کا لانا ہے۔ وہ اس بات کی کیفیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جو رات میں اپنے گھر پہ جاتے ہوئے جیب کو کنگلا دیکھ کے، جیب کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھ کے پریشان ہو کے جاتا ہے کہ صبح بچوں کا اسکول کا لنچ بھی ہے، رات میں دودھ لے کے جانا ہے صبح ناشتے کے لیے، اس بات کی کیفیت کا کیا اندازہ ہوگا؟ یعنی وہ خودکشی نہ کرے اور پریشان نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ یہ سارا مسئلہ ہمارے حاکم وقت، حکمران وقت، ان کی طرف جاتا ہے کہ وہ ہمیں ایسی زندگی دیں جس زندگی کے اندر خودکشی کا کوئی کانسیپٹ نہ ہو، جس زندگی کے اندر امن ہو، جس زندگی کے اندر سکون ہو۔ ایک باپ اپنے بچے کی کم از کم بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے تو ایسا ماحول تو یقیناً ایک حاکم وقت ہی دے سکتا ہے۔ جی، تو شیخ آپ نے جیسے بار بار خودکشی کا ذکر کیا، اگر کوئی بندہ حالات سے مجبور ہو کر، ایک باپ ہے، اس کی جوان بیٹیاں ہیں، 2 بچے ہیں، اور وہ جیسا آپ نے کہا کہ وہ گھر جا رہا ہے تو وہ خالی جیب گھر جا رہا ہے، تو وہ باپ اتنا شرمندہ
زندہ ہو اپنی اولاد کے سامنے نظریں نہ ملا پائے کہ میں ان کو صحیح کھلا نہیں پا رہا، ان کو پال نہیں پا رہا، تو وہ اگر اس کشمکش میں آگے خودکشی کر لیتا ہے، اس کے پاس ریزن ہے، سالڈ ریزن ہے، تو کیا اس کی بخشش کا کوئی انتظام ہوگا آخرت میں؟ دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ بالکل درست ہے کہ اس باپ کی کیفیت کا اندازہ شاید میں اور آپ نہیں لگا سکتے کہ جس کے بچے نے فرمائش کی تھی کہ ابا جان رات میں آتے ہوئے میرے لیے 200 روپے 300 روپے 500 روپے کا پیزا لیتے ہوئے آئیے گا. وہ باپ جب رات میں بوجھل قدموں سے گھر جا رہا ہے کہ اس کو معلوم ہے 500 روپے کا پیزا لانے کی دور کی بات 50 روپے صبح واپس آفس جانے کے لیے میرے پاس نہیں ہے، اس کی کیا کنڈیشنز ہوگی، اس کی کیا فیلنگز ہوگی، یہ میں اور آپ شاید اس لیے نہیں فیل کر سکتے محسوس کہ میری آپ کی جیب میں 500 کا نوٹ موجود ہے. لیکن وہ باپ یقیناً بڑا پریشان کن ہوگا جب گھر کی دہلیز پر پہنچتا ہے. یعنی ہم فوراً فتویٰ تو لگا دیتے ہیں کہ فلاں بندے نے خودکشی کر لی، خودکشی حرام ہے. وہ بھائی کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی دو رائے ہے اس کے اندر، خودکشی حرام ہے. لیکن اس کا پس منظر پہ کبھی غور کیا کہ کن حالات و دوراہے پہ وہ آ چکا ہوگا کہ اپنی ہی جان اپنے ہاتھوں سے لے لی. یعنی اس کو معلوم ہے کہ میں مر جاؤں گا، میرے پیچھے کیا، لیکن اس کے سامنے اتنا بلائنڈ ہو چکا ہے، وہ اتنا تنگ آ چکا ہے کہ اس کے پاس خودکشی کے سوا کوئی خطرناک ہو گیا، وہ فیوچر کی طرف جا ہی نہیں رہا. وہ کہہ رہا ہے بس آگے سب اندھیرا ہے، آگے سب کچھ. اچھا خودکشی بندہ کب کرتا ہے؟ خودکشی بندہ تب کرتا ہے جب آگے سب بلائنڈ ہوتا ہے، جب آگے سب اندھیرا نظر، کہیں کوئی روشنی کی امید کرن نہیں آتی. بہرحال اگر کوئی خودکشی کرتا ہے، دیکھیں اللہ رب العالمین کے معاملات ہیں، کس کو وہ معاف کرتا ہے کس کو نہیں کرتا، لیکن شریعت کے مطالعے سے بہرحال یہ حرام موت ہے. اور انسان جب مایوس ہوتا ہے تو یہ حرکت کرتا ہے. تو مایوسی تو ویسے ہی منع ہے اسلام کے اندر، کوئی مایوسی نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے جناب. اللہ اتنا رحیم اتنا کریم. بڑا زبردست آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ مایوس ہوگا تو خودکشی کی طرف جائے گا، اسی لیے اسلام ان مایوسی کو منع کر دیا. بالکل اسلام نے مایوسی کو انسان نے ختم کر دیا. اچھا مفتی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو بندہ اگر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی کو خود ختم کر رہے ہیں، حاکم وقت کا اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ اللہ رب العزت کے آگے ان کی پکڑ ہے یا نہیں ہے؟ یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دور اقتدار کے اندر ایک کتا بھی اگر بھوک سے پیاسا مر گیا، بھوکا مر گیا یا پیاسا مر گیا، تو مجھے اللہ رب العالمین کو جواب دینا پڑے گا. تو یہ حکمران وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی رعایا کے اندر، اس کی ریاست کے اندر اگر ایک بندہ بھوک سے تنگ آ کے خودکشی کرتا ہے تو کل قیامت کا دن ہوگا، اس بندے کا ہاتھ ہوگا، اس کی فیملی کا ہاتھ ہوگا، اس حاکم کا گریبان ہوگا. اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عوام کو سستا آٹا دے، سستا پیٹرول دے، سستی بجلی دے. اچھا جب یہ اقتدار میں آنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت ساری قسمیں، سارے وعدے، ساری باتیں، اور اقتدار میں آنے کے بعد، پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے بعد، اسمبلی میں آنے کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں. یہ حاکم وقت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کو، اپنی عوام کو ریلیف دے. تو ہمارے حکمرانوں نے تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم کو کوئی ریلیف نہیں دیا. جتنے بھی آئے وعدے، قسمیں، پیمانے، سب کچھ کیا، لیکن اقتدار کے نشے میں آنے کے بعد ہماری پیسوں سے سب کچھ ساری عیاشیاں کرتے ہیں اور ہم عوام جو ہے وہ. اچھا شیخ میری بھی کچھ پولیٹیکل لوگوں سے جو ہے نا وہ ملاقات ہوتی ہے، جو کہ اسمبلیوں کے اندر ہوتے ہیں. یہاں پہ سندھ اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں، تو ان کے سامنے جب ہم یہ بات رکھتے ہیں نا تو وہ بڑا تکبرانہ لہجے سے کہتے ہیں کہ بھائی تم تو مولوی لوگ ہو، تم تو دیندار لوگ ہو، تم نے نہیں پڑھا جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حکمران، تو ہم تو اللہ کا عذاب ہے تمہارے اوپر. تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے حاکم ہم پہ مسلط ہوں گے. جس معاشرے کے اندر یعنی زنا اتنا عام ہو چکا ہو، شراب نوشی اتنی عام ہو چکی ہو، شرک و بدعات اور خرافات اتنے عام ہو چکی ہوں، تو جب معاملہ یہ کہ معاشی بحران کیوں آتا ہے؟ جب اجتماعی طور پہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں ہوتی ہیں. یعنی نافرمانی تو کم تو نہیں ہے نا، یعنی دیکھیں کس حد تک نافرمانیاں عروج پر ہے. ابھی 14 اگست گزری ہے، ٹھیک ہے، ایک دن تھا، اچھا دن تھا اور اس کو ہم کو منانا چاہیے تھا، سیلیبریشن اچھی چیز ہے. لیکن کیا ہر خوشی اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے ہوگی؟ یعنی کوئی خوشی ایسی نہیں ہے کہ جو خوشی اللہ کو ناراض کر کے نہ ہو. میں ایک بات کہتا ہوں کہ خوشی دینے والے کو، خوشی دینے والے رب کو خوشی والے دن ناراض مت کرو. ہم نے کوئی موقع ہے تو ایسا نہیں چھوڑا جس پہ اللہ کو ناراض ہم نے نہ کیا ہو. جی میں نے دیکھا یعنی ملی نغمے تو اس کے اندر میوزک، روڈوں کے اوپر جا کے دیکھیں شراب عام ہوئی بھی تھی اس دن. یعنی خوشی کا دن اللہ رب العالمین نے تم کو دکھایا اور تم نے تمام کی تمام نافرمانی کر کے اس رب کو ناراض کر دیا. جب اتنی کھلم کھلا بغاوت ہوگی اور اجتماعی بغاوت ہوگی تو ایسے ہی حاکم وہ صحیح کہتے ہیں ہم پر مسلط ہوں گے، یہ ہمارے اعمال کی بدعمالی کی سزا ہے. اچھا شیخ ابھی آپ نے